مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیے اللہ نے جو بتایا کہ سیدھے راستہ اللہ سے مانگو، تو آگے سیدھے راستے کو جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے وہ یوں نہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ، صراط القرآن والحدیث، 100% سیدھا راستہ قرآن و حدیث ہی کا راستہ ہے، 100% وہی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن و سنت کے راستے پہ، بلکہ کہا جا رہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فالو کرتا ہے، وہ کتابوں کو فالو نہیں کرتا، یہ انسان کی نیچر ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں، تو نیچر کے حساب سے بات کی ہے کہ اللہ لوگ دنیا میں دونوں طرف کے ہوں گے، انعام یافتہ بھی اور وہ بھی جن پر تیرا غضب ہوا ہوگا، تو مجھے جو ہے نا ان لوگوں کے راستے کو فالو کرنا ہے جو انعام یافتہ ہوں۔ یہ انسان کی نیچر کے حساب سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ کتاب بھی کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوگی نا، لیکن اسے انسانوں میں وہ سیرت نظر آنی چاہیے، پھر وہ انسانوں کو دیکھ کے، اگر صرف دین اور وہ جو حق صرف کتابوں میں ہو، انسان دنیا میں نہ ہو کوئی بھی اس کو فالو کرنے والے، تو پھر کوئی بھی انسان اس کو فالو نہیں کرے گا۔ انسانوں کو دیکھ کے، جیسے وبا ہے نا، انسانوں کو انسانوں سے لگتی ہے، کتابوں سے تھوڑی لگتی ہے۔ وبا انسانوں کو کہاں سے لگے گی؟ انسانوں سے لگی۔ آج جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ انسانوں کو انسانوں سے کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ تو جیسے بیماریاں انسانوں سے لگ کے ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسے ہدایت کے جو جراثیم ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے لگتے ہیں۔ تبھی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ ہم آپ کو یہ کتاب دے رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، 28ویں پارے کی آیت ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو کتاب سکھائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو قرآن سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک شخصیت بھی دی گئی ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عربی زبان ہم سے زیادہ جانتے تھے، ان کو یہ گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کو قرآن کے لیے نبی کی بالکل بھی ضرورت بظاہر نہیں تھی، لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن کون ڈیفائن کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی شخصیت کو دیکھ کے اس قرآن کو فالو کرنا ہے تم نے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اس شخصیت کو فالو کرنا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ نبی نے صحابہ کو سکھایا، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جو بعد میں تابعین آئے وہ خود سے قرآن سمجھ لیں گے، وہ کسی شخصیت سے نہیں سیکھیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ جب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ پائیں گے بلکہ نبی ان کو سکھائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تابعین صحابہ سے سمجھے بغیر خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے، کیونکہ انعام یافتہ اس دور میں کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو تابعین نے اللہ سے صحابہ کا راستہ مانگا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، اور ان سے سیکھا انہوں نے۔ تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی شخصیت کو نہیں مانتا، میں تو ڈائریکٹ قرآن پہ چلتا ہوں، جیسے آج کل بڑے بڑے پروفیسر آئے ہوئے کہ میں اسلام میں کوئی بھی شخصیت آئی ہے، کوئی سب ایک طرف، میں جو ہوں نا صرف کتاب کو فالو کرتا ہوں۔ تو یہ اس آیت میں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ کتاب کو نہیں، لوگوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا جو اس کتاب پہ پہلے سے چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ دنیا سے سارے ختم ہو جائیں اور آپ ایک فنٹر اٹھ کے پیدا ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب پہ چلوں گا باقی سارے تو غلط تھے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پھر تابعین نے تابعین کو فالو کیا، کیونکہ جب صحابہ نبی کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے اور تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے، تو آگے والے لوگ تابعین کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ نسب ہوتا ہے، علماء کا، صلحاء کا، یا ان سے وابستہ جتنے نیک لوگ ہیں، وہ سارا سلسلہ یہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہ صدیوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو وہ انعام یافتہ لوگوں سے خود بخود خارج ہو جائے گا، وہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔
تو جتنے نئے نئے فرقے ایجاد ہو رہے ہیں نا, جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, تو ان کے باطل ہونے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے کہ یہ قرآن کو براہ راست سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے جو ان سے پہلے ہیں, جنہوں نے اپنے سے پہلوں سے سیکھا, اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا, اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا, اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی دے کے گئے ہیں, اور کتاب سکھانے والے رجال بھی دے کر گئے ہیں, افراد بھی دے کے گئے ہیں. جو افراد نبی دنیا سے جاتے ہوئے دے کر گئے ہمیں, ان میں عبداللہ بن مسعود ہیں, ان میں سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں, ان میں پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور معاذ بن جبل, حضرت ابو ہریرہ, اور بڑے بڑے صحابہ, عبداللہ بن مسعود, معاذ, یہ سارے لوگ تھے کہ انہوں نے پھر آگے دین سکھایا ہے لوگوں کو, لوگوں نے ان سے سینہ بسینہ سیکھا ہے. پھر یہ لوگ آگے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر گئے ہیں, جیسے عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد طاؤس ہیں, اکرمہ ہیں, اور بہت سارے شاگرد ہیں, حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں, عبداللہ بن مسعود کے سینکڑوں درجنوں شاگرد ہیں. تو وہ سارے شاگردوں کا سلسلہ, پھر ان کے شاگرد, آپ کسی بھی عالم سے, چاہے وہ سعودی عرب میں ہو, چاہے وہ مصر میں ہو, چاہے وہ بر صغیر میں ہو, کوئی بھی ریلائبل عالم ہوگا نا, آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے علم کس سے سیکھا, تو وہ پورا اپنا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بتا نہ سکے. وہ الگ بات ہے, زمانی ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا, لیکن وہ تھوڑی تحقیق کریں گے تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس لیے کوئی بھی ایسا شخص درمیان میں آتا ہے جو اپنا روحانی سلسلہ نسب نبی تک نہیں بیان کر سکتا, یا اس کے پاس یعنی وہ مانتا ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا, وہ قرآن کی اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے. تو نبی نے رجال کو کتاب بھی دی, اور کتاب سکھانے والے افراد بھی دیے, جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ نے آگے قرآن بھی ٹرانسفر کیا, اور قرآن و سنت سکھانے والے افراد بھی تیار کیے. پھر جن کو صحابہ نے تیار کیا ان کو تابعین کہا جاتا ہے. تابعین نے آگے کتاب بھی دی, اور کتاب سکھانے والے افراد بھی, جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. پھر تبع تابعین نے بھی یہی کام, تو یہ سلسلہ آج تک. تو آج بھی جو علماء ہیں وہ اپنے پہلوں سے انہوں نے سیکھا, اور اگلی نسل کو وہ کتاب بھی دیں گے, اور کتاب کی تعلیمات بھی دیں گے, یعنی سکھا کے جائیں گے کتاب, صرف کتاب پکڑا کے نہیں جائیں گے. تو یہ جو درس ہو رہے ہیں, ہمارے ہو رہے ہیں, یہ دوسرے علماء کے ہوتے ہیں. یہ وہی ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو رجال چھوڑے, افراد چھوڑے, اور کتاب ان کے حوالے کی, تو وہ اب یہ امانت کہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ اگلی امتوں میں. تو انہی سلسلے میں اہل حق لوگ رہیں گے, اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ ہے, صدیوں تک چلا آ رہا ہے, انہوں نے سیکھا اپنے پہلوں سے, اور وہ بڑے بڑے گمراہ لوگ ہیں ان میں. بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں, انہی علماء میں گمراہ بھی تو ہوتے ہیں نا, حالانکہ ان کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں, اساتذہ کے اساتذہ بھی. اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے ہمارا کہ جس کا بھی روحانی سلسلہ نبی تک پہنچے گا وہ سارے صحیح ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانی سلسلہ نہیں پہنچتا وہ صحیح نہیں ہو سکتا. یعنی ہدایت پر آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا روحانی سلسلہ نبی تک ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر مزید شرطیں بھی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو فالو بھی کرتے آ رہے ہو. ایسا تھوڑی کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے, آپ نے اپنے پہلوں سے دین سیکھا, لیکن سیکھنے کے بعد آپ نے اس میں تحریف کر دی. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بدعتی بہت سارے ہیں جو باقاعدہ مانتے ہیں, اہل اللہ کو بھی مانتے ہیں, اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں, اور حدیث کو بھی مانتے ہیں, مگر اپنی طرف سے تشریحات کیا کر دیتے ہیں؟ غلط کر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میڈیکل سائنس میں علاج کی جو اتھارٹی ہے وہ اسی کو ہے جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو. یہ پہلی شرط ہے. جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا نہ ہو اس کو گورنمنٹ کبھی بھی کلینک کھولنے نہیں دے گی. لیکن ہر وہ ڈاکٹر جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو, کیا وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ دیانتداری کر رہا ہوتا ہے؟ تو سارے صحیح تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن صحیح ہوں گے بھی تو انہی میں ہوں گے. تو اسی طرح جو سلسلہ ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اسی سلسلے میں اگر غلط لوگ ہیں تو صحیح بھی صرف اسی سلسلے میں ہوں گے. اس سلسلے کے لوگ سارے خراب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ امت یعنی رجال جو ہے نا وہ دے کے جائے گی. اب اس وقت جو اہل حق علماء ہیں وہ افراد دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے جو صحیح سیدھا راستہ لوگوں کو دکھائیں گے. انہی میں کچھ گمراہ بھی ہو جائیں گے, لیکن ہدایت والے بھی صرف
انہی میں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سلسلے سے ہٹ کر کوئی سیدھے راستے پر پیدا ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تبھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے محدثین فقہا جن کو امت فالو کرتی ہے, ان کی جو پہچان میں, ان کے انٹروڈکشن میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے علم کس سے حاصل کیا تھا. اگر امام ابو حنیفہ کو بہت بڑا مقام ملا تو اس لیے نہیں کہ وہ کوفہ میں پیدا ہوئے, اس لیے کہ ان کے استاذ کون تھے؟ حماد الکوفی تھے. اگر حماد الکوفی کو بہت بڑا مقام ملا کہ وہ اتنے بڑے فقیہ ہیں, بخاری میں ان کا نام ہے, حدیث ان سے لی گئی ہیں, اور عبداللہ ابن مبارک نے ان کی تعریفیں کی ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام حماد تھا یا وہ کوفہ کے تھے, بلکہ اس لیے کہ وہ ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے, ان کے ساتھ صحبت بہت اٹھائی تھی انہوں نے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر بہت بڑا مقام ملا, امام بخاری ان کا نام بڑے ادب احترام سے لیتے ہیں, اور بہت بڑی دنیا عرب عجم ان کو مانتے ہیں کہ بہت بڑے فقیہ تھے, تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام ابراہیم تھا, بلکہ اس لیے کہ وہ علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے, جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں. اگر علقمہ اور اسود کو بڑے بڑے علماء فقیہ مانتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ سے یہ علم میں بڑے ہوئے تھے, تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام علقمہ تھا یا ایک کا نام اسود تھا یا وہ اجمی تھے, بلکہ اس لیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. سمجھ رہے ہیں نا, ان کی صحبت اٹھائی تھی انہوں نے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دنیا جانتی ہے اور ان کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے, اور جب وہ مدینہ آتے تھے تو حضرت عمر ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا یا وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے یا وہ ایک جو ہے نا عربی زبان بولتے تھے, نہ, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت طویل عرصے اٹھائی تھی. تو یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو آج جو دنیا مانتی ہے, صرف اس لیے نہیں کہ ان کا علم زیادہ ہے, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علاموں کی صحبت اٹھائی, ان کے شاگرد ہیں. تو یہ اس سلسلے سے ہٹیں گے تو پھر نہیں ہوگا. وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا, انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب سے علم حاصل کیا, انہوں نے علامہ ظفر عثمانی سے سیکھا. تو ان جیسے قوم کا پتہ باپ سے چلتا ہے نا بھائی, مادی لحاظ سے آپ بڑے اونچے نسب کے ہو, اس کا پتہ کس سے چلے گا کہ آپ بیٹے کس کے ہو؟ بھائی اگر کوئی بادشاہ سلامت کا بیٹا آ رہا ہے, سعودی عرب کے محمد بن سلمان کا بیٹا آئے گا, تو آپ ایک دم عزت احترام میں کھڑے ہو جائے گا, بھائی آپ تو بڑے عالی نسب ہو, کیونکہ آپ کس کے بیٹے ہو؟ محمد بن سلمان کے. تو اس کو بڑا پروٹوکول دینا, جو بھی چاہے مخالفین بھی ہوں حمایتی بھی ہوں, عزت دیں گے, بھائی آپ کس کے بیٹے ہو؟ محمد بن سلمان کے. تو اسی طرح یاد رکھو, روحانی لحاظ سے اور جو ہدایت کی جو رہنمائی جب انسان دیتا ہے یا نبیوں کا وارث بنتا ہے انسان, تو اس کا انٹروڈکشن میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کا شاگرد ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے سیکھا کس سے. تو ہمارے آج 15ویں صدی میں اس چیز کو لوگوں نے اہمیت دینا چھوڑ دی ہے. بس رٹے رٹائے حوالے, حدیث کے حوالے, کچھ رٹے رٹائے آیتیں یاد کر کے, اور وہ پورا ایک سلسلے کو, نہ صرف یہ کہ ان کا تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اس تمام سلسلے کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں, اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں صحیح جو 1400 سال کے بعد نبی کے دین کو دنیا میں نافذ کر رہے ہیں. تو ان آیتوں سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو پتہ چلا ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے, اور ان لوگوں کے راستے پر اللہ میں حکم دے گا کہ ان کو فالو کرو. وجہ یہ کیا ہے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اسے نیک لوگ بھی نظر آتے ہیں اور برے لوگ بھی, اسے نماز پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں اور بے نمازی بھی, اسے شراب پینے والے بھی نظر آتے ہیں اور شراب سے بچنے والے بھی, اسے پردہ کرنے والی عورتیں بھی نظر آتی ہیں اگر کوئی عورت ہو, اور بے پردہ گھومنے والی بھی, اسے رشوت لینے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور رشوت سے بچنے والے بھی. تو اللہ فرماتے ان میں تم دعا مانگو کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو کیا ہیں, انعام یافتہ. انعام یافتہ کی اصل ڈیفینیشن ہے جو شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو ایسے لوگ تمہیں نظر آئیں گے تو تم نے اس میں شامل ہونا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ عنوان اختیار کیا گیا. یوں نہیں کہا گیا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, وہ یعنی وہ قرآن اور حدیث کا راستہ, وہ بالکل صحیح ہے, قرآن و حدیث ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے, لیکن اس کو لوگ بھی تو فالو کریں گے نا. تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, قرآن و حدیث کا راستہ اور قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے لوگوں کا راستہ. اس میں یہ بھی اس اعتراض کا جواب ہو گیا جو لوگ ہم سے کہتے ہیں نا تم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہو, قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہو. یہ سوال کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کرنا ہی جہالت پر مبنی ہے. یعنی ایسا ہو گیا تم علماء کو فالو کرو گے یا قرآن و سنت کو فالو کرو گے. تو یہ سوال ہی احمقانہ ہے.
یہ ایسے ہو گیا جیسے تم اپنے دور میں انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرو گے یا قرآن و سنت کو فالو کرو گے. تو بھائی جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں. لہذا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, انعام یافتہ کو فالو کرنا یا قرآن و سنت کو فالو کرنا. یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ان کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کے پیش کرنا یہ جہالت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی حیدرآباد کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے, حیدرآباد. آپ اس گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا. اب کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم حیدرآباد کے راستے کو فالو کرو گے یا اس گاڑی کو فالو کرو گے, تو آپ کہو گے بھائی جب یہ گاڑی ادھر ہی جا رہی ہے تو آپ یوں کہیں کہ میں اس گاڑی کو فالو کر رہا ہوں یا یوں کہیں کہ میں حیدرآباد کو فالو کر رہا ہوں. یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے, جو علماء صلحاء کا راستہ ہے, جن علماء صلحاء کا برحق ہونا ثابت ہو جائے, ان کے راستے کو فالو کرنا, قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر اس لیے کیا, ایک تو اس نظریے کی نفی کے لیے کہ جو لوگ خود سے سمجھتے ہیں نا کہ ہم قرآن و سنت میں کسی کی رہنمائی نہیں چاہیے, ہم خود سے جو سمجھیں گے ہماری سمجھ میں آئے گا, سارے فقہا محدثین کو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. آج کل جو آ رہے ہیں آپ کو اس طرح کے نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, وہ کسی کی تحقیق کو نہیں مانتے, کہہ رہے ہیں میری اپنی تحقیق ہے. تو یہ اس نظریے پر رد ہے اس میں. اور دوسرا اس میں یہ اللہ نے انسانی فطرت کی رعایت کی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انسانوں کو دیکھ کے فالو ہوتا ہے, تبھی فالو کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کتابیں لکھنے سے لوگ باطل لوگ اتنے پریشان نہیں ہوتے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جو انڈیا میں ان کے پروگرام ہو رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے, اس میں بہت سارے غیر مسلم کیمرے کی سامنے مسلمان ہو رہے تھے نا. تو انہوں نے کہا مجھے بہت لوگوں نے یہ کہا, جو حکومت انڈیا کی طرف سے, جو وہاں سے مجھے یہ میسج آیا, حکومت کی طرف سے براہ راست تو نہیں, یعنی وہاں کے لوگ جو حکومت کے مزاج کو سمجھتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کی بھرپور طریقے سے تبلیغ کریں, آپ دلائل دیں, لیکن یہ جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں نا, مسلمان ہو رہے ہیں, ان کو کیمرے کی اسکرین پہ نہ لے کر آئیں, یہ چھپڑ میں ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں. ان کو بولے ذرا چھاؤں میں آؤ وہاں. انہوں نے نہیں بولا, یہ میں خود بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی بولا, ان کو بولا ذرا چھاؤں میں آؤ. یہ انہوں نے بزبان حال وہ کہہ رہے تھے بھائی ان کو ذرا سائڈ پہ لے جائیں, چھاؤں میں لے جائیں, وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیں. یہ اسکرین پہ نہیں آنی چاہیے یہ چیز. وجہ کیا ہے کہ اس کے آنے سے جو اثر پڑ رہا ہے نا دوسرے غیر مسلموں پر, وہ آپ کے ڈائلاگ سے اور آپ کی اسپیچ سے اور آپ کے دلائل اور حوالوں نمبر سے اثر نہیں پڑ رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی مجھے, انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ ہم یہ تقریر چھوڑ دیں گے, لیکن یہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا, ان کو کیمرے کی اسکرین پہ لانا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرنے سے, کیونکہ ہماری اس تقریر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جاتا ہے. اس بیس پر ان کو انڈیا سے نکلنا پڑا, جو انڈیا سے ان کو نکالا گیا اسی بیس پہ نا کہ اتنے ہندو دھڑا دھڑا مسلمان ہو رہے ہیں, بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تو چھپ کے کرو, ان کو مسلمان اسکرین پہ نہیں آنا چاہیے. اگر وہ اس پہ ایگری ہو جاتے تو وہ انڈیا سے شاید ان کو نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا. ان کو جو انڈیا سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے وہ اسلام کی اسپیچ پہ نہیں, اسلام کے بارے میں, اسلام کی تبلیغ پہ نہیں, بلکہ اس لیے کہ اتنے لوگ آپ دکھا رہے ہیں کیمرے کے سامنے. انہوں نے کہا میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. وجہ اس کی یہ کہ یہ ایک غیر مسلم کا کیمرے کی اسکرین کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لینا, یہ ہمارے لیے زیادہ, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہے بنسبت جو ہماری وہ تقریر ہے. تو انہوں نے قربانی دی اللہ کے لیے. انہوں نے کہا بھائی مقصد ویژن کو سامنے رکھا جاتا ہے نا, ویژن کے لیے قربانی دی جاتی ہے, ذرائع کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے, مقاصد کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بیان کرنا ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا, ہدف تو کیا ہے, ہدف تو یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو. تو وہ اس کے لیے انہوں نے قربانی دی, اور وہ اب دیکھیں ملیشیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو اب میں واضح کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. وجہ کیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو وہ لوگ ہیں نا, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا, تو اس کا اثر دوسرے غیر مسلموں پہ زیادہ پڑے گا, کیونکہ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں, لوگوں کو. اب سمجھ میں آئی بات, یہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب. وہ دلائل دے رہے ہیں, لیکن لوگوں کو جب لوگ نظر نہیں آئیں گے نا اسلام قبول کرتے ہوئے, تو لوگوں پر اتنا اثر نہیں پڑے گا. کتاب کو اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی. لوگ جب دیکھیں گے کہ اس تقریر سے متاثر ہو کر لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, تو ان کی دیکھا دیکھی ان کو لوگ فالو کریں گے. یعنی ایک ہندو اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو سینکڑوں لاکھوں ہندو اس کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے. وہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر سن کے تو وہ مسلمان ہو رہا ہے, لیکن آگے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ تقریر کی بیس پہ نہیں, وہ اس کو مسلمان ہوتا دیکھ کر. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جب دیکھیں گے لوگ کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے.
یہ ایسے ہی میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہم اسکول میں دیکھا, ہم نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں تھی, ہم نے ویسے ہی جا کے کھڑے ہو گئے, تو 2-4 لوگ اور آ گئے, تو اور طلبہ آ گئے, پورا اسکول کھڑا ہو گیا وہاں آگے, حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی جا رہے ہیں کہ یار یہاں کیا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ لوگوں کو. تو اگر برائی کی طرف لوگ جائیں گے تو لوگ لوگوں کو فالو کر کے ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں, اچھائی کی طرف آئیں گے تو لوگ لوگوں کو فالو کر کے ادھر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جب لوگوں کو فالو کرنے کا تمہارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ پبلک کر کیا رہی ہے, تو اللہ سے پہلے دعا مانگ لو, اے اللہ پبلک جو بھی کر رہی ہے, تیری پبلک میں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں نا, مجھے ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ میری نیچر تو ہے میں تو پبلک کو فالو کروں گا. تو میں غلط لوگوں کو فالو کر لوں گا, اگر تو صحیح لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق نہیں دے گا تو مجھے ہمت دے میں کن لوگوں کو فالو کروں, میں صحیح لوگوں کو فالو کروں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عوام کے لیے کہ علماء کی صحبت اٹھانا, انعام یافتہ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا, ان سے سیکھنا, ان سے محبت کرنا, یہ کس قدر ضروری ہے, کیونکہ لوگ لوگوں کو فالو کرتے ہیں. تو جب آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو آپ خود بخود اچھائی کی محبت آپ کے دل میں آئے گی, برے لوگوں میں رہیں گے تو برائی کی محبت دل میں آئے گی. اور حدیث میں اس کی بڑی مثالیں کہ جو اچھی صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش کی دی ہے کہ عطر والے کی دکان پہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو فائدہ ہوتا رہے گا, خوشبو آتی رہے گی, ہو سکتا ہے وہ خوشبو بھی دے دے. اور بھٹی کے پاس بیٹھ جائیں تو بدبو آئے گی, اور یہ بھی خطرہ ہے کہ چنگاری اڑے اور آپ کے کپڑے جل جائیں. تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ لوگ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں, اس کے صحبت میں جا کے بیٹھا کریں, اس سے سیکھیں, اس سے ہدایات لیں. اب ہر آدمی آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بد کلامی, بدتمیزی, بزرگوں پہ تہمتیں, ان کی عبارات کو کانٹ چھانٹ کے نکال کے ان کو گستاخ قرار دینا, بس یہ چل رہا ہے. اس سے کوئی روحانیت نہیں آتی, کوئی سیدھا راستہ نہیں ملتا. چند ایک مسائل میں انسان ماہر ہو جاتا ہے, رفع الیدین کے, امام کے پیچھے فاتحہ کے, اور 2-4 اور 8-10 مسائل ہیں ان میں ماسٹر ہو جائے گا, باقی اسلام کی روح حاصل نہیں ہوتی. تو آگے چلتے ہیں ہم. اہدنا الصراط, یہ کیونکہ بہت اہم ٹاپک تھا اور اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں پہلے سے بتایا ہے کہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی, کیونکہ ہم آگے جو قرآن پڑھیں گے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نا, تو اللہ نے بتا دیا کہ قرآن بھی اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے والے رجال جو لوگ ہیں, دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو بات بنے گی. یہ سفر ایسے طے اخپل طریقے سے طے نہیں ہوگا یہ سفر, ٹھیک ہے نا.